من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. صدق الله العظيم. اللہ رب العزت نے 19ویں پارے میں سورہ شعراء کی آیت نمبر 69 سے آیت نمبر 77 تک کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائی. الحمدللہ. ان آیات کا ترجمہ یہ ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے سامنے ابراہیم علیہ السلام کی خبریں تلاوت کیجیے. اذ قال لأبیہ وقومہ ما تعبدون، جب انہوں نے اپنے والد سے کہا، وقومہ اور اپنی قوم سے کہا ابراہیم علیہ السلام نے، ما تعبدون، تم کس چیز کی عبادت کرتے ہو؟ قالو، ان لوگوں نے کہا، نعبد اصناما، ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں، فنظل لها عاکفین. ظل یظل کا معنی ہوتا ہے ایک جگہ ٹھہر کے رہنا، ایک جگہ سائے میں رہنا. عاکفین کا معنی ہوتا ہے رک کر رہنا، جمے رہنا. اسی سے لفظ اعتکاف بنا ہے کہ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرنا مسنون ہے. اسی سے لفظ عاکفین سے اعتکاف بنا کہ اعتکاف کا معنی بھی ہوتا ہے رکنا، ٹھہرنا، جم کر ایک جگہ رہنا. تو چونکہ یہ معتکف مسجد میں رہتا ہے، اپنے آپ کو روکے رکھتا ہے، اس لیے اسے اعتکاف کہتے ہیں. اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اعتکاف کو اعتکاف اس لیے کہتے ہیں کہ اعتکاف کا معنی رکنا. وہ یعتکف عن الذنوب، یہ اعتکاف جو بیٹھتا ہے اس کو یہ اعتکاف جو ہے اس انسان کو گناہوں سے روک لیتا ہے. کہ انسان مسجد میں بیٹھتا ہے تو بہت سے گناہوں سے رک جاتا ہے، تو مسجد میں رکتا ہے اس لیے اسے اعتکاف کہتے ہیں. اور چونکہ یہ گناہوں سے انسان کو روک لیتا ہے اس لیے اسے اعتکاف کہتے ہیں. تو یہ لوگ اپنے بتوں کے پاس اعتکاف کرتے تھے. فنظل لها عاکفین، کہتے ہیں ہم ان بتوں کی عبادت کرتے ہیں، فنظل لها عاکفین، ہم ان کے پاس ہی رکے رہتے ہیں. قال، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، هل يسمعونکم، کیا یہ تمہاری بات سنتے یہ بت؟ اذ تدعون، جب تم ان کو پکارتے ہو. او ینفعونکم، یا تمہیں یہ کوئی فائدہ پہنچاتے ہیں. او یضرون، یا یہ بت تمہیں کوئی نقصان پہنچاتے ہیں. ان تمام سوالات کا جواب کیا وہ سنتے ہیں جب تم پکارتے؟ کیا یہ بت تمہیں کوئی فائدہ دیتے ہیں؟ کیا یہ تمہیں بت کوئی نقصان دیتے ہیں؟ کچھ کرتے ہیں یہ بت؟ اس کا جواب آگے غور سے سنیے گا. قالو، اس قوم نے کہا، بل وجدنا آباءنا کذالک یفعلون، ہم نے تو اپنے آبا و اجداد کو پایا تھا وہ اسی طرح کرتے تھے. ان باتوں کا جواب قالو بل وجدنا، اس کا مطلب یہ کہ وہ ساری باتیں بالکل ٹھیک تھی. نہ وہ سنتے ہیں جب وہ پکارتے ہیں، نہ وہ نفع دے سکتے نہ وہ نقصان دے سکتے. ہم کیوں کرتے ہیں ان کی عبادت؟ اس لیے کہ ہمارے آبا و اجداد ان کی عبادت کرتے چلے آ رہے، اس لیے ہم بھی ان کی عبادت کرتے ہیں. قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم اذ تدعون او ينفعونكم او يضرون
قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، ہم تو اسی طرح اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد کرتے آئے ان بتوں کی عبادت۔ قال افرأيتم ما كنتم تعبدون انتم وآباؤكم الاقدمون فإنهم عدو لي الا رب العالمين۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے جواب میں کہا کیا تمہارا خیال ہے ما کنتم تعبدون جس کی تم عبادت کرتے ہو، انتم وآباؤکم الاقدمون تم اور تمہارے آباء و اجداد جو پہلے گزر چکے، فإنهم عدو لی یہ سب کے سب میرے دشمن ہیں، الا رب العالمین سوائے تمام جہانوں کے پالنے والا، کہ میرا دوست وہ ہے بس۔ یہاں گزشتہ درسوں میں الحمدللہ موسیٰ علیہ السلام کے حالات چل رہے تھے، وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سورۃ شعراء کے شروع میں ہم نے پڑھا تھا کہ کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت دیتے تھے مشرکین مکہ کو، اور وہ نہیں مانتے تھے، ایمان نہیں لاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ شعراء کے آخر میں کہا لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، شاید آپ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے اگر یہ ایمان نہ لائیں۔ یعنی اتنے فکر مند تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بہت پریشان، یہ کیوں نہیں بات مانتے، کیوں نہیں ایمان لاتے، جہنم میں جائیں گے خواہ، تو بڑے فکر مند۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ایک تو موسیٰ علیہ السلام کے حالات سامنے رکھوائے تفصیل سے کہ دیکھیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اللہ کے نبی جب بھی کسی قوم کو دعوت دینے کے لیے آئے کچھ لوگ ایمان لائے کچھ لوگ نہیں مانتے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں کس طرح انہوں نے ساری زندگی گزاری، کچھ ماننے والے کچھ نہ ماننے والے۔ اسی طرح اب اس آج کے درس کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابراہیم، آپ ان کے سامنے ابراہیم علیہ السلام کی باتیں بتائیے۔ ان کی قوم کو جب انہوں نے دعوت دی دین کی تو انہوں نے آگے سے کیا کچھ کیا، اذ قال لأبیہ وقومہ ما تعبدون، جب انہوں نے اپنے والد صاحب سے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہا ما تعبدون تم کس کی عبادت کرتے ہو۔ جب ہم قرآن مجید میں اور جگہوں میں ابراہیم علیہ السلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں 7ویں پارے میں سورہ انعام کے اندر ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام بھی ملتا ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا کہ کیا آپ بت بناتے ہیں، وہ بت تراش بھی تھے، کیا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ تھے یا چچا تھے؟ مورخین کی اس میں 2 رائے ہے، تفسیر ابن کثیر میں بھی بہت دلائل کے ساتھ لکھا کہ اصل میں یہ ابراہیم علیہ السلام کے چچا تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر نہیں تھا، ان کے والد کا نام تھا تارخ، تفسیر ابن کثیر میں بھی یہ نام لکھا، تا الف خا تا الف را خا تارخ، ان کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام، اور یہ آزر اصل میں چچا تھے، تو چونکہ والد کا انتقال ہو گیا تھا چچا کفالت کرتے تھے، اس لیے یہاں چچا کو والد کہہ کر ذکر کیا گیا۔ یہ مورخین کی یہاں 2 رائے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ، تو میں نے بتایا وہاں لفظ آزر موجود ہے نام، تو ان کے چچا یا ان کے والد، بہرحال یہ بت پرستی میں مبتلا تھے اور ان کی قوم بھی بت پرستی میں مبتلا تھی، اور جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا ما تعبدون تم کس کی عبادت کرتے ہو، قالوا نعبد اصناما ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ انسانوں کے اندر بت پرستی کب سے شروع ہوئی اور کیسے شروع ہوئی؟ جب قرآن مجید کا پورے قرآن مجید کا مطالعہ کریں نا تو آپ کو معلوم ہوگا کہ بت پرستی کا آغاز نوح علیہ السلام کی قوم سے ہوا، اس سے پہلے نہیں تھا۔ سورہ نوح کی تلاوت کیجیے 29ویں پارے میں، اس سے پہلے بت پرستی کا ذکر نہیں کسی نبی کے ہاں۔ اور یہ بت پرستی وجود میں کیسے آئی، اللہ تعالیٰ نے ان 5 بتوں کے نام بھی ذکر کیے سورہ نوح کے اندر، لا تذرن آلہتکم ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا، 5 بتوں کے نام، ود، سواع، یغوث، یعوق اور نصر، یہ 5 بتوں کے نام اللہ نے ذکر کیے کہ قوم نوح ان کی عبادت کرتی تھی۔
اور جب آپ تفسیر ابن کثیر اور تفصیلی جو تفاسیر ہیں ان کا جب مطالعہ فرمائیں نا، آپ کو معلوم ہوگا اس کی تفصیل کہ یہ اصل میں پانچوں افراد یہ اللہ کے نیک بندے تھے۔ بعض مفسرین نے لکھا اولیاء اللہ تھے، اور ایک مفسر نے یہاں تک لکھ دیا کہ تفسیر عزیز میں یہاں تک لکھ دیا کہ یہ حضرت شیس علیہ السلام کی اولاد میں سے تھی، نوح علیہ السلام سے پہلے ان کے بیٹے تھے یہ پانچوں، اور بہت نیک تھے۔ ایک بیٹے کا انتقال ہوا تو لوگوں نے کہا یہ بہت ہی اللہ کا ولی تھا، اس کی کوئی یادگار بنا کے رکھنی چاہیے۔ انہوں نے یادگار بنا لیا، ایک بت بنا لیا ان کا۔ پھر اس کے بعد دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، ود، سواع، یعوث، یعوق، نصر، ان پانچوں اللہ کے ولیوں کا انہوں نے بت بنایا یادگار کے طور پر، تعظیمت، عقیدتن۔ اور پھر اس کے بعد والی قومیں آنی شروع ہوئیں تو انہوں نے اس کی پرستی شروع کر دی، ان کی عبادت شروع کر دی۔ یوں شرک کا آغاز ہوا، بت پرستی کا آغاز یہاں سے ہوا۔ اور دیکھیے گا یہ آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ عقیدت سے آغاز ہوتا ہے اور پھر وہ عقیدہ بن جاتا ہے، اور اتنا پکا ہو جاتا ہے پھر کہ نوح علیہ السلام، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا۔ ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو وہ 1000 سال ان کے درمیان رہے، 50 سال کم، یعنی 950 سال تک وہ قوم کو سمجھاتے رہے، لیکن وہ قوم باز نہیں آئے۔ جب ذہنوں میں عقائد پختہ ہو جاتے ہیں تو پھر ایسی صورت میں 950 سال نوح علیہ السلام بھی محنت کرتے ہیں نا، وہ ذہنوں سے نہیں نکلتا۔ ہاں ان میں سے بعض ایمان لانے والے ہوتے ہیں۔ کس طرح وہ عقیدت بہت اچھی چیز، لیکن بس ایک تھوڑا سی رکاوٹ رکھنی چاہیے کہ وہ عقیدت قرآن و سنت کے مطابق ہو۔ اگر عقیدت قرآن و سنت سے ہٹ کر ذرا سا آگے بڑھے گی نا تو آگے گہری کھائی ہے شرک کی اور کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ہوا، ان شرک کا آغاز کیسے ہوا، نوح علیہ السلام کی قوم کس طرح بت پرستی میں مبتلا ہوئی۔ اور اکثر بت پرست قومیں ایک خدا کو ماننے والی تھیں اور ہیں، ایک خدا کو ماننے والی۔ یہ ہندو جو ہے نا، ہندو، انہوں نے اپنی کتابوں میں جو تعداد لکھی ہے نا بتوں کی، تو وہ 23 کروڑ ہے، لیکن الہ ایک ہے، ان کا معبود ایک ہے، ایشور۔ ہاں ان کے ہاں بھی ایک ہے ایشور، اور باقی سارے بت ہیں، 23 کروڑ۔ انہوں نے خود لکھا نا اپنی کتابوں میں کہ اگر جتنے دنیا میں ہندو ہیں نا، اگر ان پر بتوں کو تقسیم کر دیا جائے تو 1.5 دیوتا فی ہندو پڑتا ہے۔ وہ اس کو الہ نہیں کہتے، معبود نہیں، ان کو کہتے ہیں دیوتا۔ ہندو کبھی بھی اس کو بتوں کو یہ نہیں کہتے یہ ہمارے خدا ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ دیوتا۔ کیا مطلب کہ ہم ان بتوں سے مانگتے ہیں، یہ بت اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ ان کو دیتے، یعنی الہ ان کو دیتا ہے، یہ ہمیں دیتے، ڈائریکٹ انڈائریکٹ کا مسئلہ۔ یہی حال مشرکین مکہ کا۔ مشرکین مکہ نے خانہ کعبہ کے ارد گرد 360 بت رکھے ہوئے تھے، 360۔ اور 360 کیوں؟ ہر دن کا الگ بت، 360 سال پورا ہو گیا، ہر دن کا الگ بت۔ اور بہت اچھی طرح یاد رکھ لیجیے گا کہ مشرکین مکہ یہ اللہ کو مانتے تھے اور اللہ کو ایک مانتے تھے۔ بہت عجیب بات، اللہ کا نام لیتے تھے مشرکین مکہ۔ آپ بخاری شریف کی احادیث پڑھیے، بخاری شریف کی احادیث میں کئی جگہ جہاں ابو جہل کا ذکر آتا ہے اور ابو جہل کوئی بات کہتا ہے نا، پتہ کیا کہتا ہے؟ واللہ، یعنی اللہ کی قسم کھاتا تھا ابو جہل مشرکین مکہ کا سردار۔
تو مشرکین مکہ اللہ کو مانتے تھے، اللہ کا نام لیتے تھے، اللہ کی قسمیں کھاتے تھے، لیکن شرک کہاں کرتے تھے؟ کہ اللہ کی صفات میں۔ عقیدہ توحید کہتے ہیں اللہ کو اس کی ذات اور صفات کے اعتبار سے ایک ماننا، اللہ کو اس کی ذات اور صفات کے اعتبار سے ایک ماننا۔ اگر اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرے تو بھی شرک، اور صفات میں شرک کرے تو بھی شرک۔ ذات میں شرک کیا یہود و نصارہ نے، وقالت الیہود سورہ توبہ، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ۔ یہود نے کہا عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے، اور نصارہ نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے۔ اللہ کی ذات میں شرک کیا، اور اللہ کی صفات میں شرک کہ اللہ زندگی دینے والا ہے۔ اگر انسان زندگی دینے والا کسی اور کو سمجھے گا تو یہ شرک ہوگا۔ اولاد دینے والا اللہ، اگر یہ انسان اولاد دینے والا کسی اور کو سمجھے گا نا تو یہ شرک ہوگا۔ آپ بھی سوچتے ہوں گے یہ بھی کون لوگ ہوتے ہیں جو کہ سمجھتے ہیں کہ اولاد جو ہے وہ اللہ کے علاوہ کوئی دیتا ہے۔ تو آپ اپنے نوجوان بچے شادی شدہ ہوتے ہیں، ان کے ہاں جب بیٹی ہونے لگتی ہے ڈاکٹر بتا دیتے الٹرا ساؤنڈ کر کے یا ہو جائے بیٹی، تو وہ اپنی بیوی کو خطاب کر کے کہتے تو ہے ہی منحوس، تو نے بیٹی پیدا کی۔ پیدا کرنے والا کون ہے؟ اس کی بیوی۔ ہمارے نوجوان بچے، یہ ہمارے دلہاؤں کی مائیں جو بیویوں کی ساسیں ہوتی، یہ ہمارے گھر منحوس عورت آئی، اس کے یہاں بیٹی ہوتی، پہلی بیٹی، دوسری بیٹی، تیسری بیٹی، عورت ہی منحوس ہے، اور کہتی بھی کون ہے؟ عورت۔ ساس عورت ہے نا، کہتی بھی عورت ہی، اور ادھر شوہر بھی۔ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ وہ لوگ کہ جن کی بیٹیاں ہوتی اور شادیاں ہو جاتی ہیں، پھر ان بیٹیوں کے آگے بیٹی ہوتی، پہلی بیٹی ہوتی ہے، تو بس عقیقہ تو نہیں کرتے اس کا، اور اس کو بیٹی اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ پہلی بیٹی پہ جملے سننے کو ملتے ہیں، دوسری بیٹی پہ پھر کچھ تھوڑا سا ذرا کوئی بات نہیں، اللہ بیٹا بھی نہیں دے گا، اور تیسری بیٹی پہ طلاقیں ہو جاتی ہیں۔ ہمارے معاشرے میں پڑھے لکھے لوگ، قابل نوجوان بچے، قابل نوجوان ساسیں، یعنی لڑکی کو قصوروار سمجھتی، اس نے بچی پیدا کی، اس نے بیٹی پیدا کی۔ میرے خیال سے سمجھ رہے ہوں گے پھر کیا ہوتا ہے۔ اللہ پیدا کرنے والا اللہ ہے، پیدا کرنے والا اللہ ہے، لڑکیاں پیدا نہیں کرتی، بیویاں پیدا نہیں کرتی۔ اور اب تو میڈیکل سائنس تو کچھ اور ہی کہتی ہے۔ میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ لڑکا اور لڑکی ہونے میں وہ ایک اور رخ ہے، اس میں باپ کا دخل ہوتا ہے، لڑکے کا دخل ہوتا ہے، دلہا کا دخل ہوتا ہے، وہ ایکس وائی وغیرہ جراثیم جرسوں میں، وہ سب بڑی کہانی ہے لمبی ڈاکٹروں کے ہاں۔ تو اب وہ لڑکے کو مجرم بناتے، کہتے ہیں یہ لڑکا ہے سارا۔ لیکن یاد رکھنے کے قابل بات ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جب اپنی قوم کو کہتے تھے بتوں کی عبادت مت کرو، تو ایسی صورت میں وہ کہتے تھے یہ تم جو ہے نا ہمارے بتوں کے دشمن ہو، تم ہمارے بتوں کے دشمن ہو، دیکھو تمہارے آبا و اجداد بھی غلط کرتے تھے، وہ کہتے ہیں ہمارے آبا و اجداد کے بھی دشمن ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں، تمہارے بت، تمہارے آبا و اجداد یہ میرے دشمن ہیں، الا رب العالمین، مگر تمام جہانوں کا جو رب ہے وہ ہے میرا دوست، وہ ہے میرا ساتھی، اسی کی میں عبادت کرتا ہوں۔ آگے پھر کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کی کیا خصوصیات بتائی، وہ آئندہ درس میں انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت نے پختہ ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر طرح کی شرک سے اللہ حفاظت فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، جتنے گناہ ہیں ان کی مغفرت مانگنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ رمضان کے اس عشرے میں خوب توبہ اور استغفار کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ آئندہ بھی زندگی میں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، نیک اعمال کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں سب کو شفاء کاملہ نصیب فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔
یا اللہ جو قرض میں مبتلا ہے ان کو قرضے سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ جتنے حاضرین موجود ہیں دلوں میں دعائیں ہیں سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ من الشیطان الرجیم